میں مفتی محمد رفیق حسنی عرض کر رہا ہوں، میرے خیال میں مولانا سعید اسد کا موقف غلط فہمی پر مبنی ہے۔ اگر صرف یہ کہا جائے کہ عند اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، تو دوسرے انبیاء میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق ہوگا؟ سید اسد صاحب کہتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کی استعداد آپ کے نور میں تھی، تو استعداد شے نہیں ہوتی، شے الگ ہے۔ اور مولانا صاحب سید اسد صاحب کے جسم میں جب یہ بچے تھے یا ماں کے پیٹ میں تھے، استعداد تھی کہ 6 فٹ کا ان کا قد ہوگا۔ جب پیدا ہوئے ان کے اندر اس کی استعداد تو تھی، لیکن یہ قد اور یہ مقدار ان میں موجود نہیں تھی، لہذا ان کا جسم ناقص تھا، کامل نہیں تھا۔ تو کسی چیز کے اندر کسی چیز کی استعداد ہو تو وہ اس مرتبہ میں تو وہ کامل ہوتی ہے جو استعداد کا مرتبہ ہے، لیکن جو فعلیت کا مرتبہ ہے اس مرتبے میں وہ چیز ناقص ہوتی ہے۔ تو اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اطہر میں نبوت کی استعداد تھی، بالفعل نبوت نہیں تھی، تو پھر آپ کا نور مقدس فعلیت کے مرتبے میں ناقص تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا یہ کہنا غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تخلیق آدم سے پہلے اور غار حرا سے پہلے بالفعل تھی، لیکن فعلیت 2 قسم کی ہے کہ فعلیت پر اس کے آثار مترتب ہوں، یا فعلیت موجود ہو لیکن اس کے آثار مترتب نہ ہوں۔ اس لیے یہ کہنا کہ استعداد پہلے تھی، اس کا مفہوم یہ ہوا کہ بالفعل نبی نہیں تھے، تو نبوت کی نفی ہو گئی، یہ نبوت کالعدم تھی۔ جیسے میں نے کہا مولانا صاحب کا یہ جو قد مبارک ہے، یہ تو پہلے نہیں تھا، لہذا کہہ سکتے ہیں کہ مولانا کا قد اور قامت 6 فٹ کی نہیں ہے، جس میں اس لیے یہ قول ایسا ہے کہ میرا تو دل دھڑکنے لگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے بالقوہ اور بالفعل کی بات، یہ بالقوہ اور بالفعل الگ چیز ہے، اور عند اللہ، اللہ کے علم میں یہ الگ چیز ہے۔ اللہ کے علم میں تو سارے نبی تھے، اور مولانا اسد صاحب اس وقت بھی اللہ کے علم میں اسد صاحب تھے، تو یہ کون سی خصوصیت اور کون سا یہ کمال ہے؟ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہنا کہ ہر کمال کی استعداد تھی لیکن کوئی کمال تھا نہیں، تو یہ بڑی بری بات ہے۔ میں تو ایسی زبان استعمال کرنے والے کو صحیح نہیں سمجھتا، اور اس بات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خلق قرآن جیسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں نزاع لفظی تھا، یہ تو نزاع حقیقی بن رہا ہے، جیسے کہ مولانا اسد صاحب کا بیان ہے۔ ہاں، یہ کہتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، لیکن نبوت کے آثار یعنی نزول وحی، تبلیغ احکام، یہ آپ کی عمر کے 40 سال کے بعد ہوئے۔ اس کو ظہور نبوت نہیں کہتے، یہ تو آثار ہیں۔ ظہور نبوت تو اس وقت تھا جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں اکٹھا کر کے یہ اقرار لیا تھا کہ جب یہ میرے نبی آئیں تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ عالم ارواح میں یہ سب کچھ ہوا،
تو نبی تو اس وقت بھی تھے، لیکن نبوت کے آثار جو انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، احکام، ان کا اعلان غار حرا کے بعد شروع ہوا۔ لہذا نبوت کو بالفعل اور بالقوہ نہیں کہنا چاہیے، نبوت تو ازل سے، یعنی جب سے تخلیق ہوئی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وقت سے آپ کی نبوت بالفعل تھی، اور نزول وحی کے بعد بھی نبوت بالفعل تھی۔ فرق صرف آثار کا، احکام کا ہے۔ یہ کہنا کہ پہلے بالفعل نبی نہیں تھے، جو چیز بالفعل نہیں ہوتی بلکہ وہ ہوتی ہے، اس کو معدوم کہا جاتا ہے۔ تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ پہلے نبی نہیں تھے۔ تو یہ کہنا میں کب کہتا ہوں نبی نہیں تھے، تو یہ بات تو تمام انبیاء میں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کے علم تھے، عند اللہ نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب تک سارے نبی عند اللہ نبی تھے۔ تو پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ بھی عند اللہ نبی تھے، لیکن نزول وحی کے بعد وہ بالفعل نبی ہوئے۔ تو اللہ کے علم میں نبی ہونا الگ بات ہے۔ کمال یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وقت بھی بالفعل نبی تھے جب آپ اس دنیا میں آ کر آپ نے غار حرا میں اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت بھی نبوت سے نوازا تھا، اور فعلیت تھی نبوت کی۔ استعداد تو سب چیزوں میں ہوتی ہے۔ میں انہی الفاظ پر ختم کرتا ہوں۔ یہ میں نے تقریر سنی جو مجھے سہیل نے بھیجی تھی، مولانا اسد صاحب تقریر کر رہے ہیں، تو یقین کریں میرا تو دل دھڑکنے لگا۔ اس مسئلے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے اور یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول کا معاملہ ہے، اس میں تو پھر انسان کے لیے پرسرات سے زیادہ خطرناک ایک معاملہ ہوتا ہے۔ والسلام۔